ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں اگوسٹا 90B سب مرین کیس میں کمیشن اور کک بیک کی، اور ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں کموڈور ریٹائرڈ شاہد اشرف، جو کہ سابق ڈائریکٹر جنرل نیول انٹیلیجنس، اور سب سے پہلے انہوں نے رپورٹ کیا تھا، آفیشیلی رپورٹ کیا تھا کہ اس میں کمیشن اور کک بیکس دیے جا رہے ہیں. کموڈور شاہد اشرف صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے دو نام اور لیے تھے، ایک عامر لودھی کا تھا اور ایک جمیل انصاری. ان دونوں کا اس ڈیل کے ساتھ کیا تعلق تھا اور کون ہیں یہ لوگ؟ عامر لودھی جو تھا اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو سویلینز کو پیسہ دیا گیا وہ عامر لودھی نے دیا. اس کے بعد جمیل انصاری ان کا فرنٹ مین تھا جو کراچی میں بزنس مین ہے. انہوں نے اس کو پکڑا. کب پکڑا؟ جب انہوں نے مجھے اریسٹ کیا، مجھے انویسٹیگیشن کے لیے بلوایا، میرے ساتھ دشمنی کے بیس پہ کیا. جو میں اپنے اس کے کیس پہ جب میں آؤں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا. میرے ساتھ صرف پیورلی دشمنی اور زیادتی کرنے کے لیے کیا. اور پھر مجھے یہ کہا، اس میں مجھے بہت دفعہ انہوں نے کہا کہ آپ ان کے بارے میں، منصور الحق کے بارے میں اور محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب کے خلاف لکھ دیں، بتا دیں آپ کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ انفارمیشن ہے اور یہ انہوں نے اتنا پیسہ لیا ہوا ہے، ہم آپ کے خلاف کسی قسم کا کوئی کیس نہیں دیں گے، ہم آپ کو بالکل ایسے ہی ختم کر دیں گے یہ سارا کیس. یہ کس نے کہا آپ کو؟ یہ ایڈمرل عزیز مرزا نے خود مجھے کہا. پلس مجھے جو کمانڈنگ آفیسر انویسٹیگیشن کر رہا تھا، جو بعد میں انویسٹیگیشن کر رہا تھا، مجھے ایڈمرل عزیز مرزا نے آپ کو کہا کہ آپ آصف زرداری صاحب، محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف آپ سٹیٹمنٹ دیں کہ انہوں نے کمیشن. ایڈمرل منصور الحق، ایڈمرل ایو خان، ان سب کے بارے میں آپ دے دیں. اور آپ کے پاس ان کے بارے میں انفارمیشن تھی؟ انہوں نے کمیشن کک بیک لیا؟ اگر میرے پاس ہوتی انفارمیشن ہوتی تو آج میں جن کا بتا رہا ہوں میں ان کا بھی بتا دیتا. میں اگر محترمہ صاحب کا ہوتا تو ان کو بھی بتا دیتا. انہوں نے عامر لودھی کو پکڑا. جب عامر لودھی کے فرنٹ مین کو پکڑا، اس کے پاس سے بھی کوئی انفارمیشن نہیں ملی، تو تب ہی وہ میرے پاس آئے. اگر کچھ ہوتا ان کے محترمہ بے نظیر بھٹو یا زرداری صاحب کے خلاف تو وہ فرنٹ مین تو پکڑ لیا تھا عامر لودھی کا، اس سے انفارمیشن لے لیتے. احتساب کے پاس سارا ریکارڈ ہے. مگر کیونکہ ان کو کچھ نہیں ملا تو انہوں نے مجھ پہ پریشر ڈالنا شروع کر دیا. میری ریٹائرمنٹ کے بعد بلا کے مجھے، اور اپنے فائدے کے لیے اور اپنے پرسنل وینڈیٹا کے لیے انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ ان کا نام لے دیں گے ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. یہ ایڈمرل عزیز مرزا نے آپ کو بطور جس وقت وہ نیول چیف تھے اس زمانے میں، یہ وائس چیف آف نیول سٹاف تھے. ایڈمرل فصیح بخاری واز چیف آف دا نیول سٹاف. تو ایک وائس چیف آف نیول سٹاف سیاستدانوں کے بارے میں کیوں چاہ رہا تھا کہ آپ سٹیٹمنٹ دیں؟ اس لیے کہ وہ فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے. ایک اپنا، ان کو منصور الحق کے ساتھ دشمنی تھی، ایوری بڈی نوز ان دا نیوی، اور میں نے بھی ان کے خلاف رپورٹیں کی ہوئی تھیں جو میرے نارمل ڈے ٹو ڈے میری ڈیوٹی ہے اس میں کیا ہوا تھا. وہ میرے خلاف ہوئے تھے. پہلے انہوں نے مجھے ریٹائر کیا. اس کی کہانی تو میں آپ کو بتاتا ہوں. کون سی ایسی خطرناک رپورٹ تھی جو آپ نے کی ہوئی تھی ایڈمرل عزیز مرزا کے خلاف؟ ایڈمرل عزیز مرزا ایڈیشنل سیکرٹری ہوا کرتے تھے منسٹری آف ڈیفنس کے اندر، اور اس زمانے میں ایک کیس تھا جو ایک کموڈور تھا عثمان عمر کے نام سے، ان کا کموڈور عثمان عمر تھا. وہ کافی قریب تھا ان کے، اور ان کی انکوائری ہوئی. ان کی انکوائری میں وہ سمجھتے تھے کہ شاید میں نے یہ انکوائری کروائی تو تھی میں نے، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. وہ انوالو تھے کرپشن میں، تو وہ ان کی رپورٹ ہوئی. جب وہ انکوائری ہوئی تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ کیس جو ہے لے لیا جائے واپس. منسٹری آف ڈیفنس اس کو کیس لے لے، اور منسٹری آف ڈیفنس جو ہے وہ چھوڑ دے گی اس کو، کیونکہ منسٹری آف ڈیفنس ہی واز ویری کلوز ٹو سیکرٹری ڈیفنس، کہ سیکرٹری ڈیفنس جو تھے ان کے ساتھ عثمان عمر کے بڑے قریبی تعلقات تھے. اور فصیح بخاری صاحب کے بھی تعلقات تھے. فصیح بخاری صاحب کا یہ تھا کہ فصیح بخاری واز انوالوڈ. ان کے جب وہ ڈپٹی چیف آف نیول سٹاف سپلائی سروسز تھے تو ان کے خلاف بھی بہت ساری ایسے اس قسم کی تھیں، بہت ساری رپورٹیں تھیں جو ان کے زمانے میں نے کی ہوئی تھیں. رپورٹس ڈزنٹ مین کہ میں ان کے خلاف کچھ لکھ رہا تھا. جو کچھ ہو رہا تھا میں وہ بتا رہا تھا. اس میں سے ایک جو میجر قسم کی چیز تھی وہ ایک بروک گارسیاس، جو امریکن نے ہمیں جہاز دیے ہوئے تھے، ان کے بہت سارا سپیئر ہمارے پاس پڑا ہوا تھا، ملینز آف ڈالرز کا. اور اسی طرح 6 سب مرینوں کے لیے جو بہت زیادہ سپیئر پڑا ہوا تھا ہمارے پاس، سب مرین کا بھی، جو ہم نے برازیل کو بیچنا تھا کیونکہ ہمارے پاس تو بیکار تھا. اور یہ سپیئر آپ خود سوچ لیں اتنا ملینز آف ڈالر کا کس طرح بچ گیا ہوگا. یہ آپ اس کو خود ہی یہ کس طرح بچ گیا ہو گیا. ناظرین، ہمارا کموڈور ریٹائرڈ شاہد اشرف جو سابق ڈائریکٹر جنرل نیول انٹیلیجنس ہیں، ان کے ساتھ انٹرویو جاری رہے گا، اور اس کا دوسرا حصہ آپ کل دیکھ سکتے ہیں ڈان نیوز پہ اسی وقت. اور اس پہ ہم مزید ان سے تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کیس میں کیا ہوا. اور جب انہوں نے رپورٹ کیا، جیسے ہی بتا رہے تھے ایڈمرل عزیز مرزا صاحب،
ان کے بارے میں بھی انہوں نے رپورٹ کیا، باقی افسران کے بارے میں بھی رپورٹ کیا، اور اس کے بعد ان کے ساتھ خود کیا ہوا کل کے پروگرام میں۔ آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔